بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 لن تنالو، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 15، جو کہ اس پارے کا رکوع نمبر 6 ہے۔ آغاز ہوتا ہے اس کا آیت نمبر 144 سے 148 تک۔ مختصر سا ہمارا آج کا رکوع ہے، 5 ہی آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم کریں گے اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 144 سے آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، الی آخری آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے، اور ایک بہت بڑا ڈفرنس جو ہے وہ نبی میں اور رسول میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، یعنی ہر وہ جو اللہ کی طرف پیغام لے کر آتا ہے، اللہ کے پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، وہ تمام انبیاء ہیں۔ لیکن نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی قتل بھی ہوئے ہیں، جبکہ رسول کوئی قتل نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص تائید ہوتی ہے۔ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی کے نام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ الا رسول، رسول کا لفظ آیا ہے کہ وہ مگر ایک پیغمبر ہیں۔ جنگ احد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میدان جنگ کا نقشہ ترتیب دیا تھا۔ جب لڑائی میں جنگ کا نقشہ بدلا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ سن کر بہت سے مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ منافقین نے کہنا شروع کیا کہ چلو اب عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے کر دے۔ بعض نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے؟ جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ انہوں نے بھی اس چیز کی جو تھا اپنی حیرانگی کا مظاہرہ کیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے؟ چلو اب آبائی دین کی طرف لوٹ چلیں۔ ان کی ان باتوں کا جواب یہ آیات نازل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیں، اور اس میں بتایا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، جس طرح تمام گزشتہ رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر اگر وہ دنیا سے گزر گئے تو تم حق کی راہ سے پھر جاؤ گے، اور تمہاری حق پرستی حق کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک خاص شخصیت کے لیے تھی۔ اگر تم حق کے لیے لڑ رہے تھے تو جس طرح وہ ان کی زندگی میں حق تھا، اسی طرح ان کے بعد بھی حق اور ہمیشہ حق ہی رہے گا۔ یاد رکھو، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم دنیا کے طالب کو دنیا اور آخرت کے طالب کو آخرت کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ گزشتہ انبیاء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے رسولوں کا ساتھ دیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور اس راہ میں ہر طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی سستی اور کمزوری نہیں دکھائی۔ سچا مومن وہ ہے جو مشکلات اور سختیوں میں نہ تو بے ہمت ہو، نہ کمزور پڑے، اور نہ کسی حال میں ظالموں کے آگے عجز و بیچارگی کا اظہار گوارا کرے۔ جو اللہ کے راستے میں ثابت قدمی اور مستقل مزاج رہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمت سے ہماری لغزشوں اور کمزوریوں سے درگزر فرما، اور ہمیں معاف کر دے، اور مشکل اوقات میں ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں میں اجر عطا فرما دیا۔
وہن کا مفہوم یہ ہے کہ ضعف سے بے ہمت ہو کر بیٹھ جانا، خواہ ضعف عمل کا ہو، ارادے کا ہو یا جسم کا ہو یا کردار اور اخلاق کا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اس کی وضاحت فرمائی کہ وہن کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، عزم و ہمت کی پستی جو دنیا کی محبت سے بزدلی اور موت کا خوف پیدا کرتی ہے، جو انسان کو راہ حق میں جہاد سے روکتی ہے، وہ وہن ہے۔ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت یہی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ بشرائی خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں گے کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جنگ احد میں شکست ہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا، اس پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔ جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، شکر گزار اصل میں وہی ہوتا ہے۔ آگے پھر کمزوری کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمتی نہیں ہوتی اور ضعف اور کمزوری نہیں دکھاتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے لیے آپ کو محسن بننا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور آج کے ہمارے رکوع میں بہت ہی پیاری دعا آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آخر پر میں آپ کو اس کو یاد بھی کروا دیتی ہوں، غور سے سنیے گا، اور یہ دعا کوشش کریں کہ آپ زبانی یاد کریں اور پھر اس کو اپنے نمازوں میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر ہماری جو آ رہی ہے 147، یہاں پہ ہماری بہت خوبصورت دعا ہے آج کے بارے میں۔ چلیں جی، اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 144 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، و اور ما نہیں، ما یہاں پہ نافیہ ہے کیونکہ آپ دیکھیے اسی جملہ میں آگے الا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ نہیں۔ اور نہیں محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا مگر، رسول، رسول ایک پیغمبر ہیں، قد خلت تحقیق گزر چکے، من سے، من حرف جارہ ہے، قبلی پہلے، ہی اس سے پہلے، من قبل ہی اس سے پہلے، الرسول رسول کی جمع ہے رسل، بہت پیغمبر، استفہامیہ ہیں کیا،
افا ام ماتا، تو یہ ہمارے پاس ہے افا ان، پھر کیا اگر، فا کا معنی ہے پھر، آ کا معنی ہے کیا، ان کا معنی ہے اگر، افا ان پھر کیا اگر، ماتا وہ مر جائے، ماتا یا موتو، موتون اس کا ماتا ہے، اور ماتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، او یا قتلا وہ مارے جائیں، قتلا قتل یقتلو سے قتل اس کا مادہ ہے، اور قتلا فعل ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان قلب تم پھر جاؤ گے، تم لوٹ جاؤ گے، ان قلبہ ینقلبو انقلابن سے ہے، یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، علا حرف جارہ ہے پر، اعقابکم اعقاب کہتے ہیں ایڑھیوں کو، تو عقب جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اور اعقاب جمع ہوتا ہے، عقبی کی دو ایڑھیاں، تثنیہ کا صیغہ ہے اور بسبب اضافت کے نون گر گیا ہے، کم اپنی، و اور من موصولہ ہے، جو کوئی، ینقلب وہ پھر جائے، من نے اس کو جزم دے دیا، ٹھیک ہے، من کی وجہ سے یہاں پہ یہ مجزوم ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس قلب اس کا مادہ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انقلب ینقلب سے، ٹھیک ہے، انقلب ینقلب انقلابن سے، علا پر، عقیبئی ہی، عقیبئی جو ہے یہ اوپر عقاب آیا ہے جمع، اور عقیبئی جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے عقیبئی، تو یہ ہمارے پاس اس کا نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، فا تو، لن یضر ہرگز نہ نقصان کرے گا، ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا، لن یضر نفی جہت بلند داخل ہوا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، در یدر تھا ہمارے پاس اصل میں، اور یدر یہ اعلان کی وجہ سے ہو گیا نصبی حالت اس کی، اللہ اللہ تعالی، ہرگز نہیں نقصان کرے گا اللہ تعالی، شیئن کچھ بھی، و اور ان قریب، یجزی وہ جزا دے گا، وہ ثواب دے گا، سیجزی وہ ان قریب ثواب دے گا، اللہ اللہ تعالی، الشاکرین شکر گزاروں کو، شکر کرنے والوں کو، شاکرین بھی فاعلین کے وزن پر ہے، شکرن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، و اور ما نہیں، کانا ہے، کانا یکونو سے کونن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لی حرف جارہ ہے، نفسن نفس جان شخص، کسی شخص کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ مرے، ان نے کیا کیا ہے، اس کی حالت کو نصب میں بدل دیا ہے، جو کہ تھا تموتو، ان کی وجہ سے، ان مصدریہ کی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا ہے، ماتا یموتو سے ہی فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، الا مگر، بی اذنی با حرف جارہ ہے، اذنی حکم سے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، کتابن لکھ رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، مکتوب ہوتا ہے نا، کتابن لکھا ہوا، مؤجلاً ایک مقررہ وقت، وہ جس کا وقت متعین ہو، مقرر الوقت مقرر کیا ہوا وقت، تعجیل سے ہے اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے، و اور من جو کوئی، یرید وہ چاہے گا، وہ ارادہ کرے گا، ثوابا بدلہ ثواب، الدنیا دنیا کا، نؤتی ہم دیں گے، ہی اس کو، نؤتی ہی ہم اس کو عطا کریں گے، باب افعال سے ہے، ایتاء سے مضارع مجزوم ہے یہ، اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مادہ اتیون ہوتا ہے، من حرف جارہ ہے، سے، ہا اس، من ہا اس سے، و اور من جو کوئی، یرید وہ چاہے گا، ارادہ یریدو سے ہے، اور یرید جو ہے یہ اس کی مجزوم حالت ہے، ثوابا ثواب، بدلہ، الآخرتی آخرت میں، نؤتی ہی ہم اس کو دیں گے، یعنی ہم اس کو آخرت میں بدلہ دیں گے، منہا اس میں سے، و اور سنجزی ہم عنقریب صلہ دیں گے، جزا دیں گے، الشاکرین شکر گزاروں کو، شکر کرنے والوں کو، و اور کأین بہت سے، من حرف جارہ ہے، من سے، نبیین نبیوں میں سے، قاتلا لڑے، قتال کیا انہوں نے، قاتل یقاتل قتلاً اور قتالاً بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو قاتلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معاہو ان کے ساتھ ہو کر، ربیون اہل اللہ، رب والے، ربیون کہتے ہیں خدا کے طالب جو ہوتے ہیں، خدا پرست۔ ربیون جو ہے اس کی واحد ہے، اور ربیون جمع ہے۔ کثیرن بہت سے یا اکثر، فما پھر نہیں، وہنو وہ سست پڑے، وہ کمزور ہوئے، باب دعات سے ہے، وہنن سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہانا یہینو سے، وہنن اس کا مادہ ہے، لما بسبب اس کے جو اصابہ پہنچیں، ہم ان کو مصیبتیں پہنچیں، ان کو اصابہ یصیبو اصابتن سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فی حرف جارہ ہے، میں، سبیلی راہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، و اور ما نہ، ضعفو وہ کمزور ہوئے، انہوں نے ہمت ہاری، وہ بزدل بنے، باب کاف سے ہے یہ، کرمن سے، ضعفن سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، ضعفو کرما یکرمو سے، ٹھیک ہے، ضعفن اس کا مادہ ہے، و اور ما نہیں، استکانو انہوں نے بزدلی کی، وہ دب گئے یا انہوں نے عاجزی کی، باب استفعال سے ہے، استکانتن سے، جس کے معنی دبنے اور عاجزی کرنے کے ہیں، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، و اور اللہ اللہ تعالیٰ، یحب وہ محبت کرتا ہے، حبہ یحب، حبن اس کا مادہ ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الصابرین استقلال رکھنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، صابرین بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، صبرن اس کا مادہ ہے، و اور ما نہ، کانا تھا، قول کہنا، ہم ان کا، قولہم ان کا کہنا، الا مگر، ان یہ کہ، قولو وہ کہتے، قول یقولو سے ہے، قولون اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، یہ اب دعا ہے اپنے پاس، اس کو نوٹ کیجئے، تطبیق بھی اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے گا، اور آیت جو ہے اس آیت کو دعا کے طور پر آپ نمازوں میں بھی پڑھیں، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اغفر تو معاف فرما دے، اغفر ہمارے پاس فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، غفر یغفر سے، اور غفرن اس کا مادہ ہے، لنا ہمارے لیے، ذنوبا ذنوب ذنب واحد ہوتا ہے گناہ، اور ذنوب جمع ہے، گناہ نہ ہمارے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اور اسرافنا زیادتیاں ہماری، اسراف ہماری زیادتیاں کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا مصدر ہے یہ، فی میں، امرنا ہمارے کاموں میں، و اور ثابت قدم رکھ، ثبت بھی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اقدامنا قدمن کی جمع ہے، اقدام ہمارے قدم، و اور انصر تو فتح یاب کر دے، تو مدد فرما، نصر و ینصر سے ہے، نصر اس کا مادہ ہے، اور انصر فعل امر حاضر واحد مذکر کا صیغہ ہے، نہ ہمیں، علی حرف جارہ ہے پر، القومی قوم لوگ، الکافرین کافروں کی، کافر قوموں پر یا کافر لوگوں پر، کافرین بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، فاعلین کے وزن پر آ رہا ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، فا پھر آتا دیا اس نے، ہم ان کو، کس نے، آگے اللہ آ رہا ہے، اس کا اسم فاعل ظاہر ہے، آتا یؤتی سے، اور آتا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ان کو یہ اس کا مفعول ہے ظاہر، ٹھیک ہے، جو سامنے ضمیر کی شکل میں ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ثوابہ بدلہ، الدنیا دنیا میں بھی، وحسنہ اور اچھا، ثوابی بدلہ، الآخرتی آخرت میں بھی، ثواب کہتے ہیں انعام کو، جزا کو، بدلہ کو، لغوی اعتبار سے ثواب اچھے یا برے دونوں قسم کے اعمال کی جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ لفظ زیادہ تر نیک اعمال کے لیے بولا جاتا ہے، و اور اللہ اللہ تعالیٰ، یحب وہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، المحسنین نیکوکاروں سے، احسان کرنے والوں سے، محسنین بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اور محسن اس کی واحد ہے، الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔
اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما میں الف مدہ ہے، محمد میں ہا کو وسط حلق سے تا کرنا ہے، میم پر غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دن میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، الا میں الف مدہ ہے، رسول میں را مفخم پڑھی جائے گی، سو میں واو مدہ ہے، اگر رسول پہ وقف کر رہے ہیں تو وقف حذف ہو جائے گا، یہاں پہ آپ نے سٹاپ کر لینا ہے، مدارس وقفی کر لیں گے، ٹھیک ہے، رسول کیونکہ واو مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں عارضی طور پر، پھر 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو اس کنڈیشن میں تنوین کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے ہے، قد قاف کو پر پڑھنا ہے، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، خو بھی پر پڑھنا ہے، آگے تا ساکن ہے، حمز کریں گے، من قبلی میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی کریں گے جو کہ پر پڑھا جائے گا، قاف کو پر پڑھنا ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے، اور آگے ہر رسول را کی تشدید ادا کرتے ہوئے اس کو مفخم پڑھنا ہے آپ نے، اور آگے سین کے اوپر بھی ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، لام کے اوپر سٹاپ کر لیں گے۔ افئم مات میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، او میں واولین ہے، قتل میں قاف کو پر پڑھنا ہے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، قتل انقلبتم نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی کریں گے، قاف کو پر پڑھنا ہے، لب میں با پر قلقلہ کرنا ہے، تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، علا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اعقابکم میں حمزہ ہے، پھر پیچھے عین آ رہا ہے جس کو ساکن کرنا ہے، قا میں قاف الف پر پڑھا جائے گا، آگے ومن ینقلب میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اور پھر آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفاء، دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، لب میں با کے پر قلقلہ کریں گے، ومن ینقلب علا میں لام فتح کا ادا کیجیے، عقیبیہ عقیبیہ قاف کے نیچے کسرہ ہے، باریک آواز کیجیے، عقے نہیں کہنا، عقیبیہ یا لین ہے آگے، فلن یضر اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں یہاں پہ، آگے دوات کو پر پڑھنا ہے، را مفخم ہے ہمارا، یہاں را کو بھی پر پڑھنا ہے، اور آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے، شیئن ہے ہمارے پاس، شیء میں یا لین ہے اور فتحتین ہے، تو ہم یہاں پہ وقف ابدال کر لیں گے، یہاں پہ الف مدہ میں اس کو بدل دیں گے، شیئا صرف مد بس کرنی ہے، بہت زیادہ لمبا کھینچنا نہیں ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سیج میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، ذلہ ذل زائی کی آواز سٹی کی ادا کریں گے، اور آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، ہوش شاکرین میں شین کے اوپر تشدید ادا کیجیے، اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر کے، پھر شاکے نہیں کہنا، شاکرین، رین میں را باریک پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ آیت نمبر 145 دیکھ لیجئے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔
وما کانا دونوں جگہ الف الف مدہ ٹو ٹو کاؤنٹ کیجیے. لنفسن میں فا پر حمز کریں گے، سن میں تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے. ان تمو تمنون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے. آگے منہ میں واو مدہ ہے، ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں. الا میں الف مدہ ہے، اور اس کے بعد بِإِذْنِ اللہ میں زال پر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. بِإِذْنِ اللہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے. کتابم مؤجلا، اس کو مؤجّ نہیں کرنا ہے، آپ نے جیم کی قوی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. کتابم مؤجلا، کتابم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے اجلا، اجلا میں اپنے جیم کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، یعنی سختی سے اس کو پڑھنا ہے. اور آگے لام کے اوپر فتحتین ہے، اس کو وقف ابدال کر لیں گے، الف مدہ سے بدل دیں گے. وَمَن یُرِدْ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے اور دال پر قلقلہ کریں گے. ثواب الدنیا میں دال کی تشدید ادا کیجیے. آگے نون ساکن کا قاعدہ اظہار مطلق ہے، یہاں پہ آپ نے دنیا نہیں کہنا، دنیا. نُؤْتِہِ میں حمزہ کے پر جھٹکا دیں گے اور ہی میں مد صلہ صغریٰ ہوگی، ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں. منہا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے اور ہا میں الف مدہ ادا کریں گے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے. وَمَن یُرِدْ کی پیچھے والی ہی تطبیق ہے. ثواب الآخرۃ، ثوا میں الف مدہ ہے، بل میں لام کو سٹاپ کیجئے، بل نہیں کہنا. آ میں فتح قائمہ ہے، ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں. خی آخی، خی آپ نے پر پڑھنا ہے خو کو، اور را بھی پر پڑھی جائے گی. نُؤْتِہِ میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، حمزہ پہ جھٹکا اور ہی میں مد صلہ صغریٰ ہے، ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں. منہا میں نون ساکن کا اظہار ہلکی اور آگے الف مدہ. وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور ذی الشاکرین زے میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، شین میں بھی آپ نے تفشی کرنی ہے، تشدید ادا کرنی ہے، اوپر فتح قائمہ ہے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے. شاکر نہیں کہنا، شاکرین آخر پہ مد عارض وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے. اور کسی شخص میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ اس دنیا میں ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہماری زندگیاں کتنی سنور جائیں، پھر ہم زندگی کے طالب نہ رہیں. ہر بات میں، ہر چیز میں اپنے دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اپنی سانسوں سے لے کر دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، ہر چیز کا استعمال کرتے ہوئے نیت کر لیں کہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. یہی اللہ کی اصل میں شکر گزاری ہے. پھر اللہ دنیا میں بھی ان کے لیے نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی بتا دیا کہ ان کے لیے اچھا بدلہ دیا جائے گا. لیکن جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے کہ بس مجھے جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی دے دے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، کسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا کوئی خوف نہیں، کسی چیز میں اللہ کے لیے نہیں نیت کی، صرف دنیا کے لیے ہی مانگی، دنیا میں ہی خرچ کر دی، تو ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی بھی حصہ نہیں ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. چلیں جی آگے دیکھیے آیت نمبر 146. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَكَأَيِّن میں یا کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، لیکن اس کو جیم شین نہیں بنانا ہے. وَكَأَيِّن نہیں کہنا ہے. وَكَأَيِّن یم میں آپ نے پھر نون ساکن کا قاعدہ ادا کرنا ہے، ادغام الغنہ. آگے پھر نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. من نبیین میں بھی ادغام الغنہ ہی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. نبیین میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا. اوپر قاتلہ ہے، قوف کے اوپر فتح قائمہ ہے، اس کو پر پڑھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے. معہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ربیون، رب پہلے را باریک پڑھتے ہوئے با کے اوپر تشدید ادا کیجئے. رب، پھر با کے نیچے کسرہ ہے، آگے یا کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے. ربیون، واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجئے.
اس کو ربیون نہیں کرنا، نرمی سے نہیں پڑھنا ہے، با کے اوپر بھی تشدید ہے، یا کے اوپر بھی تشدید ہے، ربیون، ربیون کثیر، سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ہے، وقف کر لیں گے تو ہم نے را ویسے مفخم ہے ہماری، لیکن جب ہم اگر وقف کرتے ہیں یہاں پہ تو وہ باریک ہو جائے گی، کیونکہ را ساکن ما قبل یا ساکن آ رہی ہے، تو پھر ہم اس کو کثیر را باریک پڑھیں گے۔ فما میں الف مدہ ہے، وہنو میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کیجیے۔ لما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اصابہم میں صاد الف پور پڑھا جائے گا، آگے ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ فی سبیل اللہ میں، فی میں بھی اور سبی میں بھی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ وما ضعفوا میں ما میں الف مدہ ہے، ضاد کو پر پڑھنا ہے، عین کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے، ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کر لیجیے اور وسط حلق سے آپ نے عین ادا کرنا ہے۔ فو میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ومستکانو میں سین کے اوپر سیٹی کی آواز ہوگی، ومستکانو، کا اور نو دونوں جگہ آپ نے کانو نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، کانو جیسے کا ہے اسی طرح نو بھی، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یحب الصابرین، با اور صاد کے اوپر تشدید ہے، سختی سے ادا کریں گے، صاد میں سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور پھر رین میں مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے یعنی ثابت قدمی رکھنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 147 دیکھ لیجئے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ وما میں الف مدہ، کا میں الف مدہ، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ قولہم میں قاف پر پڑھیں گے، آگے واو لین ہے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ القالو نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے۔ قا اور لو الف مدہ واو مدہ، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ربنا اغفر لنا، را مفخم پڑھی جائے گی، با کے پر تشدید ادا کیجئے۔ ربنا اغفر لنا، غین کی آواز آپ نے ادنا حلق سے ادا کرنی ہے۔ پھر میں را باریک پڑھی جائے گی، لنا میں الف مدہ پورا ادا کیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر لنا نہیں کہنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ذنوب نہیں ہے، ذال کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے۔ ذنوب، نو میں واو مدہ ہے، ذنوبنا الف مدہ ہے آخر پر، 2 کاؤنٹ کرتے جائیے۔ وَإِسْرَافَنَا سین پہ سیٹی کی آواز ادا کرنی ہے، رو میں رو مفخم پڑھی جائے گی، پور پڑھنی ہے، الف مدہ ادا کرنا ہے، آگے نا میں بھی الف مدہ۔ فی امرنا میں یا کے اوپر آپ دیکھیے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ امرنا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، آگے رو مرقق پڑھی جائے گی، نا میں پھر الف مدہ ہے۔ وثبت، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے تا پر ہمس کر دیں گے۔ وثبت اقدامنا میں قوف کو پر پڑھیں گے، قوف کے پر قلقلہ بھی کرنا ہے، دا میں الف مدہ ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَانصُرْنَا نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ادا کریں گے، پر پڑھا جائے گا، صاد کو بھی پر پڑھیں گے اور آگے رو کو بھی پر پڑھنا ہے، نا میں الف مدہ ہے۔ علی القوم الکافرین میں لام کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ علی القوم الکافرین، قوم میں واو لین ہے، دونوں ہونٹوں کو نا تمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے اور پھر آگے لام کو سٹاپ کرنا ہے، اس پر بھی قلقلہ نہیں کرنا۔ کافرین میں کا کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور رین میں را باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ کے بعد ہم مد آرس وقفی کر لیں گے، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔
اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما دے، آمین۔ آگے دیکھیے آج کی لاسٹ آیت نمبر 148۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فآتا میں فتح قائمہ ہے، دونوں جگہ آواز برابر رکھنی ہے، 2 حرکتوں کے برابر لمبا کھینچنا ہے۔ فآتا نہیں کہنا، فآتا ہم اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، ثواب الدنیا میں ثا نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وا میں الف مدہ ہے، بد دنیا میں دال کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے اور آگے نون ساکن کا قاعدہ اظہار مطلق کریں گے۔ وحسن ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، سین کے اوپر ہمس ہوگا، سیٹی کی آواز لے کر آنی ہے۔ وحسن ثواب بالآخرہ میں آ فتح قائمہ ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، رو کو بھی پر پڑھنا ہے، آخر پہ وقفے ابدال کر لیں گے، تائے مربوطہ ہے اس کو ہم ہاتھ سے بدل دیں گے کیونکہ وقف مطلق ہے تو ہے یہاں پہ، اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو ثواب الآخرہ، واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یحب اس کو یو حب نہیں کرنا، یو یا پیش یو، حب المحسنین، سین کی آواز شارپ رکھیے گا، محسنین نہیں ہے، مح دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، ہا وسط حلق میں لے کے جانی ہے، اس کے اوپر قلقلہ بھی نہیں کرنا، مح نہیں کہنا، یحب المحسنین۔ یا مدہ کے بعد ہم وقف عارضی طور پر کر رہے ہیں تو مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر دیا ان کو دنیا میں بھی بدلا اور دیا آخرت میں بھی بہت اچھا بدلا، یعنی دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محسنین میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں بھی اپنے متقین میں شامل فرما لے، اے رب العزت ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اور یہ تمام صفات جو ہیں یہ مانگنے سے عطا ہوتی ہیں۔ مومن پیدا کر دیا، یہ رب کی قدرت تھی، رب کا ہی کمال تھا کہ اس نے ہمیں مومن ایمان کے حال میں پیدا کر دیا، ہمارا اس پر کوئی اختیار نہ تھا۔ ہمیں انسان پیدا کر دیا، اس پہ بھی ہمارا کوئی اختیار نہ تھا، اس نے جو بنایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ صفات جو ہیں نا، ان کے لیے شکر گزاری کی نعمت، محسن بننے کی نعمت، صبر کرنے کی نعمت، تقوی حاصل کرنے کی نعمت، یہ ساری نعمتیں تو اللہ سے مانگنے سے ہی اور اپنی سٹرگل کرنے سے۔ ہم پیچھے جہاد کا سارا واقعہ پڑھ رہے ہیں اور جہاد کا ہی تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تو افضل جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو لگاتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا میں، اس کے محسنین، اس کے متقین، اس کے شاکرین اور صابرین بندے بننے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اپنا نفس کا جہاد کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی رکوع ہمارا تکمیل ہوتا ہے، اور ایک بار سن لیجیے اس پورے رکوع کو، پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔